اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طوائف کے سفر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو بھی ہر طرح کھلے معیار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلانے کی بنیاد پڑ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہاں قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلوایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا